اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی نئی تحقیق جو کہ بہت ہی کم آپ نے خطابات میں سنی ہوگی، کچھ علماء ہیں جنہوں نے اس کو واضح کیا ہے، لیکن آج میرا جو مائنڈ ایک سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ آج صحرا سے گفتگو ہوگی، اور میں کہتا ہوں یہ بندہ جو بھی بندہ اس ویڈیو کو دیکھے گا اس بندے کو ایک بہت ہی کمال کا پوائنٹ مل جائے گا، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کا انکار، حضور کے حاضر ناظر اختیار کا انکار کرتے ہیں، حضور کے جو ہے نورانیت کا انکار کرتے ہیں، حضور کے اول الخلق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا رد صرف ایک آیت کریمہ میں ہوگا۔ ساری باتوں کا جواب صرف ایک نقطے میں کہتا ہوں ہر بندہ جو یہ ویڈیو دیکھے اس کے لیے ایک ایسا سوال آؤ اس کے پاس ہوگا جس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ جو سورہ انبیاء کی آیت میں ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل میں نے کیا، رب تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، اللہ کا استثناء، مگر رحمتاً للعالمین، آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ چھوٹی سی بات پہلے یہ کہا دوں کہ عالمین کیا ہے؟ عالمین فقط یہ زمین نہیں ہے، یہ فقط سمندروں کی دنیا نہیں ہے، چاند بھی عالمین میں ہے، باقی زمینیں بھی عالمین میں ہیں، اور اگر آپ سائنس کی طرف جائیں تو یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ایک نقطہ سیاہ ہے، چھوٹی سی ہے تمام دوسرے سیاروں کی فلکیات کی نظر میں، یعنی اتنی بڑی دنیا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج جتنی بھی دنیا یہ کائنات ہم انسان جان چکا ہے یہ صرف 5% ہے، میں نے اس پر آلریڈی کلپ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں، جس جہان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جتنے جہان اللہ نے بنائے ان تمام جہانوں پر ہر ذرے کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج فقط اس آیت میں ہم رحمتاً پہ بات کریں گے۔ اگر اس کا معنوی اطلاق چیک کیا جائے رحمتاً کا، رحمتاً مصدر جو ہے یہ رحمتاً، علماء نحو کے نزدیک 4 طرق سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ معنوی اطلاق اس کا جو ہے وہ 4 طریقوں سے ہو سکتا ہے علماء نحو۔ یہ رحمتاً منصوبہ یہاں منصوب کے طور پر واقع ہوا ہے، اور اس کا پہلا جو اگر اس کا ہم مانے، اگر یہ ہم کہیں کہ یہ جو منصوب واقعہ ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ منصوب جو ہے یہ رحمتاً ہے، یہ حال واقع ہو رہا ہے، تو پھر اس کا پھر مفہوم یہ ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اذا ان حالا قولک رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی ہم نے آپ کو اس حال میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا کہ آپ سراپا رحمت ہیں، یعنی رحمت مصطفیٰ کہا کہ جی اللہ کی رحمت ہے کیا، تو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو ہم اگر اس کو حال تسلیم کریں تو مفہوم یہ ہوگا یعنی کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، فرمایا کہ دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ رحمتاً مفعول لہو کے معنی میں استعمال ہوا تو پھر اس کا جو بنے گا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا ایک واحد ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، للعجل الرحمہ کے معنی میں کہ اپنی رحمت کا، اگر میری رحمت تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے ان جہانوں میں، تمام جہانوں میں سے کوئی بھی شے اگر میری اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتی ہے تو اس کا ایک واحد ہی ذریعہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے جیسا کہ اس کی تائید پر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث، انما انا قاسم
بے شک میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بخاری مسلم کے اندر یہ روایت، اور ایک اور ترک سے نئے الفاظ دوسری روایت اس طرح کی ہے کہ انما انا قاسم واللہ معطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کی رحمت کو، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا تیسری ایک اور روایت ہے اللہ هو المعطی وانما انا قاسم۔ اس حدیث کا جو اسلوب ہے وہ سیم اسی قرآن کی آیت کی طرح ہے۔ وہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں فرمایا اللہ هو المعطی وانما انا قاسم، اور بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، اور وانما، اور بے شک، انا قاسم، اور صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہاں انما یہ انما کلمہ حصر ہے۔ ادھر آیت میں اگر غور کرو تو آپ کو یہ بات بڑی روشن واضح ہو جائے گی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رحمت کا ایک خاص بدر بنا کر بھیجا۔ اگر دوسرا معنی لیا جائے، یعنی اگر حذف مضاف کے طور پر یہ ہم کہیں کہ جی استعمال ہوا، تو مطلب یہ ہوگا ساری کائنات کے لیے، یہ تیسرا معنی، میں کون سا معنی بیان کر رہا ہوں؟ پہلا وہ حال والا، دوسرا مفعول لہو کے اعتبار سے، اور تیسرا مضاف علیہ کے مضاف، حذف مضاف کے مطابق۔ تو ساری کائنات کے لیے اس کا معنی یہ ہوگا، اگر حذف مضاف کے طور پر ہم اس رحمتن کو لیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ ساری کائنات کے لیے حضور صاحب رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رحمت کے صاحب ایک ہی ذات ہے، فقط محمد رسول کی ذات۔ یہاں اگر آخری اور چوتھا معنی لیا جائے جس پہ آج ہم کلام کریں گے، وہ ہے رحمتن، یعنی راحمن کے معنی میں۔ راحمن، راحم مہربانی کرنے والا، مہربان۔ آج ہمارے اسی پر ٹاپک ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسی کمال گفتگو ہونے والی ہے آج کہ آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا راحمن، مہربانی کرنے والا، راحم کے معنی میں مہربان۔ یہاں پر کچھ لوازمات ہیں، جب کوئی چیز کسی ذات کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو وہ پورے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی حضور راحم ہے، یہ تو رحمتن سے مراد مہربانی کرنے والا، راحم کے معنی میں اگر لیں تو مفہوم کیا ہوگا؟ اگر حضور مہربانی کرنے والے ہیں، حضور مہربان ہیں تمام جہانوں پر، یہ بات تو آپ روز روز کی واضح ہو گئی ہے۔ حضور مہربانی کرنے رہے ہیں اور حضور جہانوں پر ہر ذرے ذرے کے لیے مہربانی کر رہے ہیں، اتنی بات تو تسلیم ہو گئی نا۔ اگلی بات آپ سنیں، اب جو مہربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ جس پر مہربانی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ آج یہ تقاضے اگر آپ نے سمجھ لیے تو میں کہتا ہوں آپ اہل سنت والجماعت سنی بریلیوں کا عقیدہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جس پر مہربانی کوئی کر رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مجھ پر کوئی مہربان ہے، یا میں کہتا ہوں زید پر عمر مہربان ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مہربانی جس پر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ کبھی مردہ کوئی کسی پر مہربانی نہیں کر سکتا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جو جس پر مہربانی کر رہا ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ مہربان کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو جس پر مہربان ہے، اگر میں کہتا ہوں عمر زید پر مہربان ہے تو عمر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط عمر کے لیے یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمر جو ہے وہ اپنی عمر میں، اپنی ایج میں بکر سے بڑا ہو، زید سے بڑا ہو۔ اگر وہ زید سے چھوٹا ہے عمر، تو جو وہ چھوٹا ہے جتنا اس کے پیدا ہونے سے پہلے زید کی زندگی گزری ہے اس پر وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس پر مہربانی کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کے لمحے کے لیے جو ہے وہ
मेहरबान है। और मेहरबानी करने के लिए पहला तकाजा है कि जिंदा होना जरूरी है, और मेहरबानी करने के लिए दूसरा तकाजा यह है कि जिस पर मेहरबानी कर रहा है वो उससे उम्र में बड़ा हो। जैसा कि मैं कहता हूं बकर जो है वो जैद का बेटा है और जैद जो है वो बकर का बाप है। अगर मैं कहता हूं जैद जो बकर का बाप है, वो बकर पर लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान है। यानी कि अगर बाप बेटे के ऊपर लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान है, मेहरबानी करता है, तो ये बात काबिले तस्लीम है। क्यों? जब उसे बेटा पैदा हुआ, वालिद की गोद में था, वालिद ने उसके बड़े जब वो परवरिश पाता रहा, वालिद ने उसके लम्हे लम्हे के लिए रखवाली की, उसने मेहरबानी की। ये बात काबिले तस्लीम है। लेकिन मैं कहता हूं जो बकर है, जो बेटा है, वो बाप के लिए लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान है, तो ये बात गलत है। क्यों? जब से वो होश संभाला तब से तो वो मेहरबानी बाप पे कर रहा है, लेकिन जब से वो पैदा ही नहीं हुआ था तो तब भी तो बाप तो था उस वक्त दुनिया में, तो उसके पैदा होने से पहले पहले जो बाप की जिंदगी है उस पर वो मेहरबान कैसे हो सकता है? उसके लिए तकाजा ये है कि जो जिसमें मेहरबानी करता है वो उससे उम्र में बड़ा हो। तो आला हजूर किस पर मेहरबान है? आलमीन पर मेहरबान है। तो पहली बात इस आयत से ये बिल्कुल रोशन वाज़ेह हो गई कि हजूर आलमीन पर मेहरबान है, तो आलमीन से उम्र में बड़ा होना हजूर का जरूरी है। अगर हजूर को आप फकत ये मानते हैं 1400 साल पहले हजूर पैदा हुई है मैया आमना के घर में, इससे पहले हजूर का वजूद नहीं था, तो क्या उससे पहले जहान नहीं थे? अगर उससे पहले जहान थे तो जहानों पर लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान नबी भी नहीं थे। अगर जहान थे तो उन पर रहमत थी, अगर उन पर अल्लाह की रहमत थी तो वो रहमत कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लिहाजा अगर उन जहानों पर अल्लाह की रहमत थी नबी करीम की सूरत में, तो हजूर भी थे। तो हजूर आलमीन से पहले हैं, या आलमीन बाद में बने, हजूर का आलमीन से पहले होना यह जरूरी है। ये दूसरा तकाजा है। और जो मेहरबानी कर रहा हो जिस पर, उसके लिए फकत जिंदा होना और उम्र में बड़ा होना ही जरूरी नहीं, उसके लिए एक और तकाजा भी है कि जब तक जिस पर वो मेहरबानी कर रहा है, जब तक वो जिंदा है, मेहरबान का जिंदा होना भी जरूरी है। ठीक है? अगर कोई कह दे कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, वो दुनिया में नहीं गए, तो अब क्या जहान नहीं है? अगर अब जहान है तो ये बात माननी पड़ेगी कि अगर जहान है तो जहानों पर रहमत है, तो रहमत है सिर्फ, और हजूर है मौसूफ, और सिर्फ के लिए मौसूफ को होना जरूरी है। इसलिए कि अगर जिस जहान है अल्लाह के और इन पर रहमत है और नबी करीम की अगर रहमत है, तो मान लो कि जब तक जहान है तब तक नबी करीम की रहमत भी है और हजूर खुद भी है और जिंदा भी है और उम्र में बड़े भी हैं। तो रहमतन मेहरबान होने के लिए तीन तकाजे भी मालूम हो गए। पहला कौन सा? जिंदा होना जरूरी है। दूसरा कौन सा? उम्र में बड़ा होना जरूरी है। और तीसरा कौन सा? कि जब तक वो जहान है, जब तक मेहरबानी जिसमें की जा रही है वो जिंदा है, तब तक मेहरबान का भी जिंदा होना जरूरी है। ये तीन बातें समझ आ गई हैं। आगे चलते हैं। फकत इतना ही नहीं, ये तीन बातें नहीं, इसके लिए और भी कुछ तकाजा है। वो कौन सा? कि करीब होना भी जरूरी है, हाजिर होना भी जरूरी है। करीब होना क्यों जरूरी है? एक बंदा है, वो जिंदा भी है, अगर बकर है और जैद पर मेहरबानी करता है, जैद जो है वो छोटा है उम्र में और बकर बड़ा है, तो बकर जिंदा भी है, उम्र में बड़ा भी है, और वो जो है जब तक जैद का जिंदा होना जरूरी है वो जिंदा भी है। लेकिन अगर वो करीब नहीं है, जैद जो है वो बरतानिया में है और जो बकर है वो लाहौर में है, तो वो जो बकर है वो जैद पर लम्हे लम्हे के लिए मेहरबान तो है, लेकिन है वो लाहौर में और वो बरतानिया में है, तो क्या वो उस पर रहम कर पाएगा? लेकिन इसलिए इस बात को समझो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहानों पर रहमत है और जहान के जरे जरे पर रहमत है और आर मखलूकात पर रहमत है। तो ये बात माननी पड़ेगी जब तक जहान है
اور جہان کے ذرے ذرے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے. اگر حضور ذرے ذرے قریب نہیں ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ حضور ہر ذرے ذرے پر رحمت فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا مومنو یہ میرے نبی میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. قرآن میں اس لیے یہ حکم ہوا. تو 4 چیزیں معلوم ہو گئی: زندہ ہونا اور عمر میں بڑا ہونا، اور جب تک جو ہے زندہ وہ ہے جس پر رحمت ہو رہی ہے اس کا بھی زندہ رہنا، اور قریب ہونا. اور فقط قریب ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور تقاضا بھی ہے. وہ کیا؟ وہ قریب بھی ہے. جو مہربانی کرنے والا ہے وہ قریب بھی ہے، جس پر مہربانی کی جا رہی ہے وہ بھی قریب ہے. دونوں زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے، قریب بھی ہے، لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے. درمیان میں ایک دیوار ہے. اب دیوار کے پرے کا علم ہی نہیں ہے. دیوار کے پرے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے. دیوار کے پرے نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے حاضر بھی ہونا ضروری ہے اور ناظر بھی ہونا ضروری ہے. دیواریں بیچ میں حائل نہ ہو تب مہربانی کی جا سکتی ہے. اور فقط حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے. وہ کون سی؟ علم ہونا بھی ضروری ہے. اگر دیوار بھی نہیں ہے، سامنے بندہ موجود ہے، زندہ بھی ہے، عمر میں اس سے چھوٹا ہے، وہ مہربان عمر سے بڑا بھی ہے، اور اسے رحمتن اسے مہربانی بھی کرنی ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس کو تکلیف کیا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، کس معاملے میں اسے جو ہے ہم نے مہربانی کرنی ہے. تو ناظرین معلوم ہوا اس کے لیے علم کا بھی ہونا ضروری ہے. بات جا رہی ہے نا؟ تو اس لیے جہانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ مہربان ہے، مہربانی کر رہی ہے. تو جہانوں کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، حاضر ناظر ہونا بھی ضروری ہے، علم ہونا بھی ضروری ہے ہر شے کے بارے میں، کیونکہ حضور ذرے ذرے پر مہربان ہے عالمین میں. اور فقط صرف اتنا ہی نہیں، علم بھی کافی نہیں ہے، حاضر ناظر ہونا کافی نہیں ہے، زندہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اختیار ہونا بھی کافی ہے. اختیار ہونا بھی ضروری ہے. اگر میں نے کسی کو مہربانی کرنی ہے اور مجھ سے وہ مہربانی مانگ رہا ہے کہ میری آنکھ ٹھیک کر دے، میری آنکھ میں بیماری ہے، تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے. میں کہوں بھائی میں کیسے مہربانی کر سکتا ہوں؟ میں مہربانی نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ میرے بس کا نہیں ہے. یا مجھے کوئی کہے جناب یہ جو جاگیر ہے اتنی بڑی، یہ آپ میرے حوالے کر دیں، میں کہوں گا بھائی میرے تو یہ اختیار میں نہیں ہے، میں کیسے تمہارے حوالے کر دوں؟ میں کیسے مہربانی کروں تم پہ؟ یہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے جناب مجھ پہ مہربانی کریں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، آپ حاضر ناظر بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ مہربانی کریں یہ جاگیر میرے نام کر دیں. میں کہوں گا بھائی آپ مجھے یہاں سے نکلوانے کا ارادہ ہے، میں کیسے تمہیں جو کر دوں؟ میرا اختیار نہیں ہے. جبکہ مہربان کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں مہربانی کر رہا ہے اسے اختیار ہونا بھی ضروری ہے. لہذا حضور مختار کل ہیں جہانوں کے لیے. جہانوں میں ذرے ذرے پر حضور مہربان ہے. حضور جو کوئی کچھ مانگتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں. جس طرح حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو کروا رہے تھے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا یا رسول اللہ سر ربیعہ، ربیعہ مجھ سے مانگ. فرمایا یا رسول اللہ جنت چاہیے. حضور نے فرمایا مل گئی، کچھ اور بھی مانگ رہے. یہ نہیں کہ جنت میرے پاس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اختیار ہونا بھی ضروری ہے رحمت العالمین ہونے کے لیے، مہربان ہونے کے لیے. اور مہربانی کرنے کے لیے فقط اختیار، علم اور حاضر ناظر ہونا ہی کافی نہیں، اس کے لیے ایک اور بھی جہت ہونی چاہیے. وہ کون سی؟ فرمایا کہ زبان بھی آنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ زید بڑا بھی ہے عمر سے، حاضر ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، اختیار بھی اس کو ہے، لیکن اب زید عمر کہتا ہے انگلش میں کہ مجھے واٹر دے دو، پانی دے دو، گیو می واٹر. اب عمر کو انگلش نہیں آتی، وہ بھاگ کر چائے لے جائے،
تو کیا اس نے مہربانی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مہربان ہونے کے لیے عمر کا ہر زبان کا جاننا بھی ضروری ہے، زید کا ہر زبان کا جاننا ضروری ہے، جو مہربانی کر رہا ہے اس کا ہر زبان کا اسے آنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط عربی جانتے ہیں، میں نے کہا نہیں نادان، مجھے علم نہیں ہے، حضور کو جانوروں کی زبان بھی آتی ہے، حضور جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ جو مہربان ہوگا عالمین پر، عالمین میں جو کچھ موجود ہے، جتنی مخلوقات موجود ہے، سب مخلوقات کا علم ہونا، ان کی زبان آنا ضروری ہے اور ان پر اختیار ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ مہربانی کر پائے گا۔ میں آخر میں ایک ہرن کا واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، بات کمپلیٹ ہو چکی۔ ایک ہرن کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ حضور جب نکلے دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو روایت کیا کہ جب خصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے اس کو روایت کیا کہ حضور جب نکلے تو ایک ہرن جال میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کچھ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے۔ حضور اس کے قریب گئے تو وہ حضور نے بتایا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں شکار کے لیے آئی تھی اور جا کر اس کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے اس سے پوچھا تو واپس آ جائے گی؟ پھر میں ہاں واپس آ جاؤں گی، کمری والے تجھ سے وعدہ کروں اور وعدہ وفا نہ کروں۔ پھر وہ گئی اور اسے دودھ پلایا اور واپس آ گئی۔ تو حضور نے کلام کیا کس سے؟ اس ہرن سے۔ تو ہرن سے حضور کا کلام کرنا اس بات میں دلیل ہے کہ حضور کو ہر زبان آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کو ہی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر ہی سب کچھ شان مصطفیٰ ہے، جتنے اعتراض کی جاتے ہیں اس پر موجود ہے، اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا جو بھائی وہ اعتراض کر رہے تھے مجھے علم غیب کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس آیت کا وہ جواب دے دے، میں ان کا مسئلہ قبول کر لوں گا، بات ختم ہے بس۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔